الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی رئیس صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، داعیہ محفل مولانا سید امان اللہ چشتی بخاری نورانی صاحب، مکرم حاضرین و سامعین، آپ نے ابھی حضرت والا سے مفصل طور پر خطاب سماعت فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ ایک کتاب کی رسم اجرا کی مناسبت سے تعلق بالرسول کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جو کتاب دلائل النبوہ، اس کو علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اس کتاب کی یہ رسم اجرا کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے فائدے کو عام سے عام تر فرمائے. پہلی چیز یہ ہے، ہر کتاب لکھنے والا جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے اس کے پیش نظر ایک خاص مقصد ہوتا ہے. خاص مقصد کے تحت وہ ایک خاص موضوع پر، خاص ٹاپک پر کتاب لکھتے ہیں. یہ جو کتاب ہے دلائل النبوہ، اصل میں یہ اس کا تعلق سیرت پاک سے ہے اور اس کے اندر ایسی احادیث اور ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ایسوں کے لیے یہ کتاب بہت بہترین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں. یقیناً آپ سچے رسول ہیں، لیکن رسول ہیں تو عام آدمی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیا معجزات آپ سے ظاہر ہوئے اور جو آپ کی زبان سے نکل جاتا وہ ہو کر رہتا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جب اس میں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ میں کنکریاں پکڑے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو درخت چل کر آتے ہیں، ہرن آ کر، جانور آ کر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں تو جھاڑ پہاڑ درخت شجر حجر سب آپ کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اس طرح سے وہ روایتیں اور پھر یہ باتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سچے رسول ہیں. اس کی دلیل اور یہ بھی ہے کہ حضور کا تذکرہ تورات میں کیسے آیا، انجیل میں کیسے آیا، پہلے والی کتابوں میں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو شان بیان کی، جو علامتیں بیان کی، یہ بتایا گیا کہ دیکھو نبی کی سیرت پڑھو اور تورات کی ان آیتوں کو پڑھو، نبی کی زندگی کو دیکھو اور انجیل میں جو بشارتیں دی گئی ہے، جو علامتیں بیان
کی گئی ہے وہ دیکھو. اور پھر اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہے. آپ فرمائے دیکھو یہ ہونے والا ہے، ہوا وہ. آپ نے فرمایا یہ آئے گا، آیا. ایک ایک چیز جیسے آپ پیشن گوئی دیتے جاتے وہ سب ہوتے جاتا. اور آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے 1400 سال پہلے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آئندہ زمانہ آئے گا، ہم لوگ دیکھیں گے امام مہدی کے آنے کو، لوگ دیکھیں گے یاجوج ماجوج کے نکلنے کو، لوگ دیکھیں گے دابت الحق کے آنے کو، لوگ دیکھیں گے دجال کے نکلنے کو، لوگ دیکھیں گے سورج کا مغرب سے نکلنا. ایک ایک چیز جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائی تھی جو زبان سے نکلا، آج وہ ہمارے سامنے منظر وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کی وہ روایتوں کو علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا اور کتاب کا نام خود بتا رہا ہے کہ حضور کی نبوت کی سچائی پر اگر دلیلیں جاننا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھ لو. یہ دلائل النبوۃ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کی نبوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت مفید کتاب ہے. اب جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی فائدے کی کتاب ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا کہ ہم نبی کی اطاعت کریں، اتباع کریں، پیروی کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کو اللہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، پیروی کریں. مگر یہ بھی بات ایک حقیقت رکھتی ہے کہ انسان کسی کی اتباع، کسی کی پیروی، ان کی بات مانو گے تو کیوں مانے گا؟ اگر کہیں کہ یہ آدمی ادھر جانا چاہ رہا ہے اور کوئی کہتا ہے آپ ادھر مت چلیے یہ اچھا راستہ ہے، وہ بولے گا میں آپ کی کیوں سنوں، اپنی عقل کو کیوں چھوڑوں؟ میری عقل چاہتی ہے کہ ادھر جاؤ، یہ راستہ بہتر ہے. میں اپنی سوچ پر آپ کی سوچ کو مسلط کیوں کروں؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ کیوں کروں اور میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں چھوڑوں؟ انسان نہیں سنتا. ماننے والے مان لیں گے، لیکن ہٹ دھرم جو آدمی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کی بات کیوں مانوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. شیطان بھی اسی طرف لے جاتا ہے. ایسے وقت کوئی کسی کی بات نہیں مانتا. ہم کو جو سمجھ میں آیا ہم وہ کریں گے. لیکن ایک چیز ہے جو عقل کو بھی جھکا دیتی ہے، وہ ہے اب ہم عقل کے تابع ہیں، اسی لیے جو جی میں آیا عقل جدھر بول رہی ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت مضبوط ہو جاتی ہے تو محبت عقل کو بھی جھکا دیتی ہے. عقل چاہتی ہے ادھر چل اور محبت کہتی ہے ادھر چل. وہ عقل کو قربان کر دیتا ہے اور محبوب جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اولاد سے محبت ہے، بچوں سے محبت، گھر والوں سے محبت، اور جن جن سے آپ کو محبت ہے دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور کام کریں، لیکن محبت جس سے ہو وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کو قربان کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی مرضی کا میں لحاظ رکھ رہا ہوں. تو محبت جب پیدا ہوتی ہے تو اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے. محبت نہیں ہے تو اتباع نہیں ہو سکتی. تو اتباع کرنا ہے رسول کی، تو رسول کی اتباع کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب محبت پیدا ہوتی ہے. محبت کریں گے تو اتباع کریں گے. اب پھر محبت کیسے آتی، محبت کیسے پیدا ہوگی دل میں؟ سنیے، محبت اتباع کریں گے اس وقت جب کہ محبت آئے. اور محبت کب آتی ہے؟ جب عظمت سنتے ہیں تو محبت آتی ہے، اور جب محبت آتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے. جب اطاعت ہوتی ہے تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں جنت میں جانا،
تو جنت میں جانا ہو تو اللہ رسول کی اتباع کرنا ہے. اور اطاعت کب کریں گے؟ جب محبت ہو. محبت کب آئے گی؟ جب عظمت ہو. عظمت کیسے آئے گی؟ جب آپ ایسی کتابوں کو پڑھیں گے اور نبی کے فضائل اور ان کے کمالات کو سنیں گے. جتنی عظمت سنیں گے اس کے بعد کیسے عظمتوں کو سننے سے کیسے اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سنیے مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دلائل النبوہ اس کتاب کو سنیے اور پڑھیے, اس میں آپ کو ایک روایت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل میں اور طہارت کا آپ کو تقاضا ہوا, پیشاب کے لیے آپ جانا چاہتے تھے. اب جنگل کھلا میدان ہے, وہاں پر کیسے کیا جائے؟ آپ نے ایک روایت حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی. آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر فرمایا دیکھو وہاں جو درخت ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود درخت کے پاس جائیں اور وہاں جا کر فارغ ہوں. ایسا ہوتا بھی تھا لیکن اس وقت کچھ اور دکھانا چاہتے تھے. فرمایا اس درخت سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا. اگر کسی درخت کو جا کے بولے تم کو نبی بلائے یا کوئی بھلا آدمی بلائے تو کیا درخت سنے گا؟ اور سنے گا تو کیا جگہ چھوڑ کے آئے گا؟ یہ تو اگر آپ دیوار سے بولو کہ دیوار کو آ جاؤ, آپ بولیں گے مطلب کیا باتیں بول رہے. کسی آدمی کو بولو بلا کے لاؤ ہم لائیں گے. دیوار کو جا کے بولو وہ کیسے آئے گی؟ درخت کو بولو کیسے آئے گی؟ لیکن ہم اعتراض کریں گے. لیکن صحابہ کا تعلق بالرسول ایسے مضبوط تھا, انہوں نے شک نہیں کیا. کہا کہ اگر یہ بلا رہے ہیں درخت کیا اگر اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج آ سکتا ہے تو درخت کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جو اپنے اشارے سے سورج کو پلٹا سکتے ہیں وہ درخت کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ درخت کو جا کر کہا اے جھاڑ سن, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجھے بلایا. جب اتنا کہنا تھا درخت ہلنے لگا, درخت ہلنے لگا اور اس کی جڑیں باہر نکل کر آئی اور جڑوں سے کے سمیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا, اشارہ کر کے بھی بلایا. ایک تو صحابی کو بھیج کے بلایا, ایک مرتبہ اشارہ کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اشارہ فرمایا تو پتھر آئے, اپنی اپنی جگہ سے پتھر آئے. اور جیسے ہم دیوار بناتے ہیں, ایک کے اوپر ایک اینٹ رکھ کے دیوار بنائی جاتی ہے, بس اشارہ کیا پتھر آتے گئے, ایک کے اوپر ایک جمتے رہے, یہاں تک کہ ایک دیوار پر آگ بن گئی. اس کے بعد جب آپ طہارت سے فارغ ہوئے سارے پتھر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. ضرورت سے فارغ ہوئے, درخت اپنی جگہ چلے گئے. جب صحابہ واپس آ کے دیکھے جہاں حضور نے پیشاب مبارک کیا تھا, کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے پیشاب کو دیکھنا چاہا تو وہاں کیا دیکھا سوائے مشک کی خوشبو کے ہم نے کچھ نہیں پایا. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. ایسی چیز نظر آئی تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا؟ یہ اگر کسی غیر کو سنائیں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا. کسی مسلمان کو سنائیں گے وہ کہے گا جس نبی کا اشارہ پا کر درخت ان کی اطاعت کرتا ہے اور امتی ہو کر اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ نبی فرماتے ہیں تو درخت اپنی جڑوں کو چھوڑ کر جگہ چھوڑ کے آ سکتا ہے. تو آپ بتاؤ اپنے آپ سے خطاب کرو. ہم روزہ افطار کیے, افطار کر کے شربت پیا, حلیم کھائی, اور یہ کھانے کے بعد اب نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی طبیعت سستا رہی اور جی یہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں, جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر سو جائیں. کھاتے ہی آدمی تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتا, لیکن جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر گیا جسم چاہتا ہے کہ آرام کرے, بستر اپنی طرف بلا رہا ہے, لیکن ابھی ہم سونا ہی چاہتے ہیں. مؤذن اپنی طرف بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے. اب تراویح کو جانا ہے, تراویح پڑھوں یا آرام کروں؟ جسم چاہتا ہے کہ سو جاؤں اور رسول چاہتے ہیں کہ میرا امتی رمضان کی ان راتوں میں کھڑا ہو اور اللہ سے باتیں کرے, قرآن پڑھتا بھی رہے, قرآن سنتا بھی رہے.
اب کیا کیا جائے؟ ادھر جسم چاہتا ہے کہ بستر پر رہوں اور نبی چاہتے ہیں کہ بستر پر نہیں مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ اب کیا کروں؟ اس وقت خیال آتا ہے کہ کیا جاؤں، اپنی سنو تو بستر پہ پکڑ کے رہے گا، نبی کی سنو تو بستر سے اٹھ کے مصلی پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ اب خیال آئے گا کیا اس نبی نے صرف اشارہ کیا، درخت ہی جو چل نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکال کر نبی کے قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تراویح کو کیوں نہ جاؤں؟ نبی بلاتے ہیں تو نہیں چلنے والے آ جاتے ہیں، تو میں پیر رکھ کے میرا نہیں جانا، یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ خود بخود ان روایتوں کو پڑھیں گے، اندر عظمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کہے کہ نبی بلا رہے ہیں، دین بلا رہا ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ خیال آئے گا جو نبی اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کیا میں ابھی آپ حضرت سے سن رہے تھے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی سے ملاقات کروں، نہیں چاہتے کہ دشمن ہے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب خیال آئے گا نبی نے اشارہ فرمایا، چاند اپنے آپ کو دو حصوں میں ٹکڑے کر لیا، یا نبی کے فرمان سے کہا کہ تم محبتوں کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ۔ اگر کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، اب وہ کیا کہتا ہے، دل کیا کہتا ہے، رہنے دو۔ نبی نے فرمایا ہے صلح کرو، محبتوں کو بانٹو، میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ چاند ان کی سن رہا ہے، سورج ان کی سن رہا ہے، ہوا ان کی سن رہا ہے، درخت ان کی سن رہا ہے، یہ سب تو سب اپنی جگہ مخلوق ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ چہرہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ایسے سن رہا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل رہا ہے، ان کی خواہش پر اللہ قبلہ بدل دے۔ اللہ ان کی سن رہا ہے، ان کی تمنا کو پورا کر رہا ہے۔ جنات ان کی تابعداری کر رہے ہیں، سب ان کی سن رہے ہیں، تو سب جن کی سنتے ہیں میں ان کی کیوں نہ سنوں؟ یہ اس کا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ آج کل جو یہ علاقے میں بھی ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک نیا فتنہ، شکیلی فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانیت کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ یہ بے شرم اور یہ نادان بڑا شخص کو جو نبی مان رہے ہیں اور بڑا کوئی مان رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب بہترین جواب ہوگی۔ کہا کہ دیکھ، جس کو تو کلمہ پڑھتا، جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کو تو نبی مان رہا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ جو پیشن گوئی دے رہا ہے اس کی الٹی ہو رہی ہے۔ آپ حضرت شیخ الاسلام بالی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، عبادت الافہام اور مفاتیح الاعلام، آپ نے یہ لکھا، اور جتنا غلام احمد قادیانی جتنی پیشن گوئیاں دیا وہ سب کے سب الٹی ہوئی۔ وہ بولا یہ آدمی مر جائے گا، وہ اور زندہ تھا۔ وہ بولا اس کی شادی اس سے ہوگی، نہیں شادی اس سے ہوئی۔ جتنی اس کی پیشن گوئیاں ہوئی غلط ہوتی رہی۔ آپ اس کو بھی سامنے رکھیے اور ذرا اپنے نبی کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھیے۔ نبی نے جو فرمایا ایسے ہوا کہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے وہاں ویسے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور دنیا دیکھے گی کہ جتنی پیشن گوئیاں میرے نبی نے فرمائی سب ہو کر رہے ہیں۔ آپ ویسے قادیانیوں کو بھی بتائیے، ہم کو ان کے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ تم کو دعوت دی جا سکتی ہے، جس کو تم مانتے ہو وہ ایسا ہے، اور جس کو ہم مانتے ہیں وہ کیسی شان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقامات دیے، کیا ان کو عظمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو یقیناً یہ کتاب واقعتاً دلائل النبوہ ہے۔ میں مولانا سے خواہش بھی کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو اور جاری رکھیں۔ یہ دلائل النبوہ جس طرح علامہ امام اصفہانی کی ہے، ایک اور دلائل النبوہ علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، اور بھی اس طرح سے اس عنوان سے اور بھی کتابیں ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو حضور کی عظمت اور حضور کی نبوت کی صداقت کی دلائل فراہم کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے محبت ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں محبت رہتی ہے، لیکن محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اطاعت کرنا، ناممکن چیزوں کو بھی آدمی کرنا
کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ آپ تو میں نے ایک بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں، 28-29 روزے کے قریب آپ 28 روزے رکھ چکے ہیں، کل 29واں روزہ ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ بھوک اور بغیر کھائے پیے کے رہنا یہ کیسا ہے، اور ہم حال یہ ہے کہ افطاری بھی برابر کر رہے ہیں، سحری بھی برابر کر رہے ہیں، اور راتوں میں لوگوں کا کھانا وہ تو الگ، کھاتے پیتے روزے رکھنے میں ہماری کیا حالت ہے یہ بھی دیکھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور کوئی لین دین نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی ان کو اناج غلہ بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ دکان پہ جیسے آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو دودھ والا دودھ نہیں دیتا، چاول والا چاول نہیں دیتا، کوئی دکان والا آپ کو کوئی سودا بیچنے تیار نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کیا کھائیں گے؟ کیا پیئیں گے؟ کوئی آپ کا ساتھ دینے تیار نہیں، کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج کرنے تیار نہیں، کیا کریں گے آپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ حضور علیہ السلام پر ایسے صحابہ پر ماحول کو تنگ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ شیعہ ابی طالب میں آپ ہیں، صحابہ پر ایسا کٹھن وقت گزرا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو درخت کے پتوں کو انہوں نے کھایا، جانور کے جو چمڑے تھے ان چمڑوں کو انہوں نے غذا بنائی۔ اور کب تک کھائیں گے؟ آپ کو کھانا پانی روٹی سالن ان چیزوں سے روک دیا جائے اور کہا جائے کہ صرف آپ سلاد کھا کے زندگی گزارو۔ سلاد بھی اچھی آپ کو دی جا رہی ہے، صبح سلاد، دوپہر میں، رات میں، 3 ٹائم دو۔ آپ کتنے دن کھائیں گے؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن؟ لیکن یہاں پر درخت کے پتوں، سوکھی ہوئی گھاس کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بس اتنی بات تھی، اس نبی کے دامن کو چھوڑ دو، تمہیں یہ نہیں دنیا کی اعلیٰ غذا تمہیں دی جائے گی، اس جنگل سے نکال کر عالیشان مقامات پہ تمہیں رکھا جائے گا، اعزاز دیا جائے گا، دولت قدموں میں بچھا دی جائے گی۔ بس اتنی چیز ہے، اس نبی کے کلمے کو جو تم نے پڑھا ہے اس سے الگ ہو جاؤ، جس نبی سے تعلق قائم کیا ہے بس اس سے دور ہو جاؤ۔ عیش و عشرت، عورت، پیسہ، دولت تمہیں سب سے نوازا جائے گا، لیکن وہ کیا کرتے رہے؟ گھاس پھوس کھا کر، پتے چمڑے کھا کر، 10 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک صحابہ کرام اس وادی میں محصور رہے۔ حضور علیہ السلام کا صابر ہیں صاحب۔ آپ چاہتے ہیں تعلق بالرسول کس کو کہتے ہیں؟ تعلق بالرسول کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 سال بھوکے ہیں لیکن ان کے عزم میں، حوصلے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ ساتھ رہنے والوں کی محبت الگ ہے، لیکن بیٹی کو جب بھوکی دیکھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا بچی کی اس بھوک کی وجہ سے میں اپنے اس مشن کو روک رہا ہوں، اپنے دعوت سے میں دستبردار ہوتا ہوں، نہیں، بلکہ جس جذبے سے آقا ہیں، جس جذبے کے ساتھ شاہ ہے، شہزادی بھی اسی جذبے کے ساتھ ہے۔ کہا کہ اگر اور بھی زیادہ ہم پہ آزمائش کا وقت آئے تو دنیا دیکھے گی، دنیا بھر کی آزمائشیں آئیں، ہم نبی کے ساتھ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے قوم نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعلق بالرسول۔ 3 سال تک یہ فقر و فاقے کے ساتھ گھاس پھوس کھا کر، پتے کھا کر جو زندگی گزاری صحابہ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم پر بڑا کٹھن وقت گزرا، میری وجہ سے، اس دین کی وجہ سے تم میں بھوکا رکھا گیا، اہل عیال سے دور رہے، دنیا کی ناز و نعمتوں سے دور رہے۔ 3 سال تک کوئی ایسا سب چھوڑ چھاڑ کے اس طرح رہ سکتا ہے؟ ارے جیل میں بھی ہو تو کھانا وقت پہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی کھانا نہیں، جو مل گیا حسب ما تیسر کھاتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ بہت کٹھن لمحہ یہاں پر گزارا ہے۔ اصحاب کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ صرف 3 سال نہیں، اگر چہرہ آپ کے سامنے ہو زندگی بھر فخر
دیں گے، لیکن آپ کے دامن کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم آپ کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ کہا کیا بھوک ستا رہی ہے؟ فرمایا کیا پیاس کی وجہ سے بے چین ہے؟ کہا غذا ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ کہا غذا ملے یا نہ ملے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہمارے لیے کافی ہے۔ بس دیکھنے تو آپ کا رخ انور ہے، جس کو دیکھتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، لیکن آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے، زندہ رہیں گے اسی دین پر، موت بھی آئے گی تو اسی دین پر۔ یہ آسمان بھی گواہ رہے، یہ زمین بھی گواہ رہے، یہ درخت پتھر بھی گواہ رہے کہ ہم مصیبت کے وقت چھوڑ کے جانے والے نہیں، نبی کا دامن تھام کے رہنے والے ہیں۔ اور یہی جذبہ آگے والوں کو ملا، آگے والوں کو یہ جذبے کا کی برکتیں ملی تو کیا ہوا؟ وہی میدان، اب میدان شیعہ ابی طالب کا تھا، اب میدان آیا کربلا تھا۔ وہی حالات پیدا کیے گئے بھوک اور پیاس کے، وہاں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ آپ کے ساتھ جو 72 جامی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح سے کل نانا کے وفادار تھے، آج ان کے نواسے کے وفادار ہیں، کیونکہ تعلق بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے بھی وفاداری ہو، نبی کی آل سے بھی وفاداری ہو، نبی کے اصحاب سے بھی وفاداری ہو، نبی سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے وفاداری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تعلق بالرسول کی حقیقت جو ہے اس سے آشنائی عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور جو کام یہاں کیا جا رہا ہے اللہ اس میں مزید وسعتیں پیدا فرمائے، اور جو علماء اور جو حضرات اس کے پیچھے کام میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔